بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمیں روزانہ ہی واٹس ایپ یا فیس بک پر کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو مل جاتی ہے جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ مسلم لڑکی نے غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی اور شادی رچا لی، اور پھر اس نے جا کر کے اپنا مذہب کو بھی تبدیل کر لیا، اور اس طریقے سے اس نے ایمان سے خارج ہو کر کے غیر ایمان والے لڑکے کے ساتھ مل کر کے اور دوسرا مذہب اختیار کر کے شادی کر لی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد خبر ملتی ہے کہ اسی لڑکی کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہوا مہینے دو مہینے کے بعد، کہ ان کے گھر والوں نے، یعنی جو غیر مذہب کے گھر والے ہیں، ان لوگوں نے اس کو مار پیٹ کر گھر سے بھگا دیا یا اس لڑکی کو بے گھر کر دیا اور اس طریقے سے پریشان حال کیا۔ اس طرح کی ویڈیوز کافی دنوں سے ہم اور آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ایک ویڈیو ایسی ہمارے سامنے آئی کہ جس کے اندر میں نے دیکھا کہ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پیر پکڑ رہا ہے کہ بیٹی مان جا، لیکن وہ بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ باپ کی مرضی کے خلاف جا کر ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے۔ یہ واقعہ ہے بنارس کی رہنے والی سمرن پروین کی، جس نے جھارکھنڈ کے ایک غیر مسلم لڑکے وجے سے شادی کر لی۔ ان کا کانٹیکٹ کیسے ہوا، تعلق کیسے ہوا؟ تو تعلق ہوا فیس بک پر۔ وہاں پر جا کر کے ان سے چیٹنگ ہوئی، بات چیت ہوئی، اس کے بعد پھر آپس میں موبائل نمبر کا لین دین ہوا، اس کے بعد پھر اسی طریقے سے بات چیت چلتی رہی، تقریباً 3-4 سال تک بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد آخرکار کچھ دنوں پہلے ہی یہ خبر ملی کہ اس نے جا کر پہلے مندر کے اندر شادی کر لی، اور اس کے بعد کورٹ میں جا کر کے جب کورٹ میرج کرنے کے لیے گئی تو اس کے بعد اس کے باپ کو خبر ملی۔ اس کا باپ جو ہے کورٹ کے اندر پہنچا، اس کے بعد اس نے اس لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عاجزی انکساری کے ساتھ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ بیٹی مان جا، اور اس سے جو قدم تو اٹھا رہی ہے اس قدم سے پیچھے ہٹ جا، باز آ جا، لیکن وہ لڑکی ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس کے بعد پھر میں اور باتیں کرتا ہوں۔ السلام علیکم دوستوں، یہ شخص کا نام ہے فاروق احمد۔ یہ اپنی بیٹی کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ اس کی بیٹی کا نام ہے سمرن پروین۔ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنے کے لیے کورٹ کو پہنچی ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو مناتے رہا، لیکن بیٹی باپ کی بات نہیں مانی۔ فاروق پڑھائی کے نام پر اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے کالج بھیجا کرتا، یہ وہیں پر جاتی اور پڑھنا سیکھ گئی، اور فاروق نے اپنی محنت کی کمائی سے ایک فون بھی خریدا تھا، اپنی بیٹی پروین کو اس نے گفٹ کیا تھا۔ کیونکہ بیٹی پڑھی لکھی تھی، اسی وجہ سے بیٹی نے فیس بک کا اکاؤنٹ کریٹ کیا، جس کے بعد میں فیس بک پر اس کو ایک لڑکے سے محبت ہوئی جس کا نام ہے وجے۔ جب اس کے ماں باپ سو جاتے، اس کے بعد میں یہ وجے سے چیٹ کرتی، جس کے بعد میں وجے سے اس کو محبت ہو گئی۔ ان کا کیا نام ہوا؟ وجے کمار۔ تو کون ہے یہ؟ آپ کون ہے یہ؟ میرے ہسبینڈ۔ آپ کے ہسبینڈ نے شادی ہو گئی؟ کب ہوئی تھی شادی؟ تو اچھا، تو کیا آپ انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ جی۔ کس ڈیٹ میں شادی ہوئی تھی؟ آپ کے ساتھ کسی طرح کا دباؤ نہیں نا ہے؟ کوئی پریشر آپ پر لڑکے کی طرف سے؟ کیا نام ہوا آپ کا؟ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ بنارس۔ اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ایڈریس اپنا بتائیے کیسے آپ دونوں میں سمبند ہوا؟ میڈم، ایڈریس اپنا بتائیے۔ ٹاٹا کمپنی۔ آپ دونوں کے بیچ پیار کیسے ہوا؟ موبائل سے، فیس بک سے، کیسے؟ موبائل سے۔ کتنے دنوں سے پریچے تھا آپ کا؟ 5 سال سے۔ تو اب آپ لوگ راضی خوشی ہیں؟ شادی ہو گئی کیا؟ کن سے شادی ہوئی آپ کی؟ کن سے ہوئی؟ کیا نام ہے؟ سمرن۔ کب ہوا شادی؟ 11 تاریخ کو۔ کیسے دونوں کے بیچ سوشل میڈیا موبائل سے۔ سوشل میڈیا موبائل؟ اب آپ دونوں راضی خوشی ہیں؟ ہاں۔ کوئی پرکار کا دباؤ نہیں کوئی۔ لڑکی والے کی طرف سے؟ 40 کلومیٹر اور 70 کلومیٹر بولنے والوں کا حال آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، کچھ اس طرح کا ان کا حال ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ کیا رائے اس سے متعلق کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ تو آپ نے اس پوری ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے لڑکی جو ہے وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے، اور آخرکار اس نے غیر مسلم لڑکے سے شادی رچا لی اور اس کے گھر چلی گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آخر یہاں پر غلطی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟
ماں باپ کی غلطی ہے یا اولاد کی غلطی ہے؟ تو کہیں نہ کہیں آپ جب غور و فکر کریں گے تو یہاں پر غلطی دونوں طرف سے ہے۔ سب سے پہلی غلطی ماں باپ کی طرف سے ہے کہ ماں باپ نے صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کی۔ اگر اس بچے کو صحیح طریقے سے دین کی، اسلام کی تعلیم دی جاتی اور اس کی تربیت کی جاتی، ایمان کی اہمیت، اسلام کی اہمیت اس کے دل کے اندر بٹھائی جاتی کہ دنیا کی چاہے بڑی سے بڑی دولت ہو وہ سب کی سب ایک طرف ہے، دنیا کی تمام عیش و عشرت، دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف ہے اور ایمان ایک طرف ہے، اتنی اہمیت ایمان کی ہے۔ اگر یہ چیزیں اس لڑکی کو بتائی جاتی تو شاید یہ لڑکیاں جو آج اپنے ایمان کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر چلی جاتی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کو دوسرے لڑکے سے شادی کرنی ہے، اس کو مذہب تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن شادی کے لیے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسرے مذہب کے اندر چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلی غلطی تو ماں باپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں ہوئی۔ دوسری چیز، ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ بچے جب جوان ہو جائیں تو اس کی نگرانی بھی کریں۔ نگرانی کس طریقے سے؟ نگرانی اس طریقے سے کہ وہ بچہ جہاں جا رہا ہے یا جا رہی ہے وہ کہاں پر جا رہا ہے، کس طریقے کے ماحول میں جا رہا ہے، کس طریقے کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور یہ کسی غلط لوگوں کے ساتھ غلط صحبت میں تو نہیں جا رہا ہے۔ یا اگر موبائل کے ذریعے سے، اگر اس کے پاس موبائل دیا ہے ضرورت کے لیے، استعمال کے لیے، تو اس کے موبائل کو چیک کیا جائے، اس کے واٹس ایپ، فیس بک کو چیک کیا جائے کہ آخر وہ کس سے باتیں کرتی ہے یا کرتا ہے، کس سے وہ چیٹنگ کرتی ہے یا کرتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ماں باپ اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں گے تو امید ہے کہ پھر اس طریقے کی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ اگر جو 4 سال کے بعد آج یہ کھیل ہوا اور آج مکمل بات جو سامنے آئی، اگر ماں باپ اس کے اوپر نظر رکھتے تو شاید کچھ دنوں کے بعد یہ بات سامنے آ جاتی اور پھر یہ بات یہاں تک نہیں پہنچتی، وہیں کہ وہیں ختم ہو سکتی تھی، چونکہ شروعات تھی۔ لیکن جب بات بہت آگے تک پہنچ گئی تو اس کے بعد پھر یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کی عقل جو ہے ان کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، ان کی عقلیں خراب ہو جاتی ہے، دماغ ان کا بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی باتوں سے اٹل ہو جاتی ہے اور پھر وہ وہی کام کرتی ہے جو ان کا پہلے سے من بنا ہوا ہے۔ پھر وہ ماں باپ کے کہنے سے یا رشتہ دار کے کہنے سے، کسی کے کہنے سے وہ باز نہیں آتی ہے۔ 2 چیز تو یہ ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ مخلوط تعلیم ہے، یعنی کو ایڈ۔ آج کل اکثر و بیشتر جگہوں پر مخلوط تعلیم ہے، لڑکا لڑکی ایک جگہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک دوسرے سے بات چیت شروع ہوئی، بات چیت بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ گئی اور پھر کبھی یہ بات جو ہے پیار محبت کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر یہ بات آگے بڑھتے بڑھتے شادی بیاہ تک، اور اگر دوسرے مذہب میں تو پھر دھرمانترن اور پھر یہ ارتداد کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اگر یہ 3 پوائنٹس، اگر یہ 3 باتیں جو آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں، اگر ان کے اوپر ماں باپ دھیان رکھیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اندر بہت حد تک کمی آ سکتی ہے۔ اب ایک پیغام ان لڑکیوں کے لیے اور ان لڑکوں کے لیے ہے جو صرف شادی کے لیے اپنے مذہب کو بدل لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارے ماں باپ نے، ان لڑکیوں کو خاص طور سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک، 18-20 سال کی عمر تک کس طریقے سے، کتنی مشکل سے ہمیں پالا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے اور اس طریقے سے ہمیں بڑا کیا ہے، اور اب اس عمر میں جا کر ہم اس کو کس طریقے کی بدنامی اور کس طریقے سے ہم ان کو ذلیل کرنے کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو پھر ان کی ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور ان ماں باپ کی عزت بھی نہیں جائے گی، اور ان کے اوپر جو طرح طرح کے لوگ الزام لگاتے رہیں، ان تمام چیزوں سے بھی وہ بچ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اگرچہ وہ دنیا کے اندر صرف شادی کرنے کے لیے یا کچھ پیسوں کے لیے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد وہاں جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ لڑکیاں سن لیں، وہ لڑکے سن لیں جو صرف اپنے مذہب کو اس وجہ سے اپنی عیاشی کے لیے، اپنی فحاشی کے لیے تبدیل کرتے ہیں کہ آخرت میں مذہب اور دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام قابل قبول ہے۔ قرآن کا پیغام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً اللہ کے نزدیک جو مذہب، جو دین قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر آپ اسلام پر عمل کر کے جائیں گے تو آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر آپ کو، وہاں کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوگی،
اور اگر آپ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر عمل کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو وہاں پھر خسارہ ہی خسارہ ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا، اور وہاں پھر افسوس کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے میں اپنی ان تمام بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اس طریقے کی فتنوں کے اندر آ گئی ہیں، اور اس طریقے سے یہ پورا ایک گروپ چل رہا ہے، ایک گروہ چل رہا ہے جو اس طریقے سے مسلم لڑکیوں کو پھنسا کر، بہلا پھسلا کر، ان کو لالچ دے کر اور ان کو دین سے دور کرنے کی پوری سازش چل رہی ہے۔ ان بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ان سازشوں کے اندر نہ آئیں، اور اس طریقے کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں آپ کو دین سے، دنیا سے بددین کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، آپ کو لاچار اور مجبور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں اور وقت سے پہلے آپ اپنے فیصلے کو تبدیل کریں۔ اگر آپ غلط فیصلے پر آ گئی ہیں تو ابھی وقت ہے، آپ اپنے فیصلے کو تبدیل کر کے اور دین پر، اسلام پر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فیملی ممبرس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ